اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بتایا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام شیعوں کے 5ویں امام نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ اب کیوں کہا، کیسے کہا، یہ روایت کہاں سے آئی ہے، کس کتاب کی ہے، اس نے کس سے لیا ہے، یہ پس منظر ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو معلوم ہونا چاہیے اہل علم کو۔ منہاج السنہ میں یہی طریقہ، بہت سی کتابوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میں وہ بتا رہا ہوں تفصیلات کو کہ وہ ہے کیا چکر۔ تو پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنیں کہ اس نے کیا فرمایا ہے۔ نہ سیاق، نہ سباق، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ پس منظر، نہ بایو ڈیٹا کہ روایت کیسے، کہاں سے، کدھر سے، کچھ بھی نہیں، بس شیعوں کے امام نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فی معرفت الائمہ، قم کی چھپی ہوئی ہے، تہران قم کی کتاب ہے، مکتبہ بنی ہاشم تبریز کی، قم کی 1381 ہجری کی چھپی ہوئی ہے۔ آج سے کتنے سال؟ 30 اور 20، 50 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے کتاب۔ کیا؟ 50 سال پہلے کی۔ اور آپ اس کے پہلے صفحے پر دیکھیں، جب میں بچہ تھا، نوجوان تھا، اسکول پڑھتا تھا، اس وقت کے رسم میرے ہاتھ کے اس میں حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کشف الغمہ، اس کی جلد 2، الجزء الثانی، دوسری جلد، میں نے مکتبہ بتا دیا، مکتبہ بنی ہاشم تبریز، سوق المسجد الجامع، 1381 ہجری، المطبعۃ العلمیہ قم چھپی ہوئی، الجزء الثانی۔ اور اس میں امام محمد الباقر علیہ السلام کا باب ہے، امام ابو جعفر محمد بن باقر علیہ السلام کا باب ہے، اور ان کی مرویات ہیں اس جگہ پر۔ اور اس میں صرف ابھی ایک حوالہ آج دوں گا، باقی انشاءاللہ کل آئیں گی جب میں اینڈ پر آؤں گا۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اس کا صفحہ 359، الجزء الثانی، پیج 359۔ اور یہ اہل تشیع کی بڑے اونچے درجے کی ائمہ اثنا عشریہ کے اوپر بڑی معتبر اور معتمد کتاب ہے، کشف الغمہ۔ ہر عام و خاص اور ہر عالم اس سے واقف ہے، ائمہ اہل بیت کے اوپر، ان کی مرویات پر اور احوال پر۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام، کہ میں نے سوال کیا سیدنا محمد الباقر، محمد بن علی الباقر، امام جعفر الصادق کے والد سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، عن حلیت السیوف، کہ جہاد کرتے ہیں تو تلواریں ہوتی ہیں سب کے پاس، تو تلواروں کا جو دستہ ہوتا ہے، دستہ، اس کے اوپر یہ سونا چڑھانا یا سونے کا پانی چڑھانا یا اس کا زیور چڑھانا، خوبصورت کرنا، اس کو مزین کرنا، زینت دینا سونے سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے سیدنا امام محمد الباقر سے پوچھا، تلوار کے دستے کو مزین کرنا ذہب سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فقال لا باس بہ، تو امام محمد الباقر نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ یہ شریعت میں دلیل دی، امام محمد الباقر نے دلیل دی شریعت میں، یہ جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کتاب اس وقت میرے پاس ہے، کشف الغمہ، 50 سال پہلے چھپی ہوئی ہے، قم کی۔ مشرب دیکھیے کہ اس کتاب میں بھی ابو بکر صدیق کا لفظ
آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا ہوا ہے۔ وہ جب ابو بکر صدیق کا نام ان کتب میں بھی آتا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے، حضرت عمر کا نام آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے، حضرت عثمان کا نام آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے، روکھا نام نہ لکھتے۔ یہ ہے جوڑنے کا وہ طریق جو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر کو مزین کر رکھا تھا سونے کے ہلیا سے، جائز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں عروہ بن عبداللہ، مجھے تعجب ہوا، اس زمانے میں بھی غلط فہمیاں تھیں، جو مجلس میں نہیں بیٹھے، صحبت میں نہیں بیٹھے تو دور اس طرف سے بھی فتنہ پھیلانے والے تھے اور اس طرف سے بھی فتنہ پھیلانے والے تھے، ادھر بھی غلط باتیں منسوب کر کے دور کرنے والے تھے، ادھر بھی غلط باتیں ائمہ کی طرف منسوب کر کے دور کرنے والے تھے۔ وہ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں فقلت، یہ بات سن کر میں نے کہا فتقول الصدیق، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تعجب کے ساتھ پوچھا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَوَثَبَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وہ اسی وقت جہاں تھے اٹھ کر کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت امام محمد الباقر نے اپنا چہرہ اسی لمحے کعبہ کی سمت کر دیا، وقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، ہاں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ۔ جس کتاب کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے شیعوں کی کتاب کا، وہ یہ کتاب ہے میرے سامنے، اصلی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابو الفتح اربلی، یہ شیعوں کے عالم ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 136 اس میں پہلے روایت بیان کرنے سے پہلے شیعہ عالم نے بتایا ہے کہ روایت میں کہاں سے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لکھ رہا ہے کہ قال الشیخ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمہ اللہ فی کتاب ہی صفت الصفوہ، لکھ رہا ہے شیعہ کہ یہ روایت میں اہل سنت کے عالم عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب 597 میں مرا ہے، بڑا رجالی عالم تھا، جس کی مشہور زمانہ کتاب المنتظم ہے، میرے پاس موجود ہے 17 جلدوں میں۔ تو وہ عالم، اس کی کتاب ہے یہ صفت الصفوہ، یہ کہہ رہا ہے شیعہ کہ میں سنی کتاب سے لے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بات ہی ختم ہو گئی، 2 جملے اگر آپ ایک پیج پہلے والا ایک پیج بعد والا پڑھ لیتے تو آپ یہ باتیں نہ کرتے۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ اکبر۔ تب کو کہتے ہیں نا یہ کہاوت ہے فارسی میں کہ چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ اللہ اکبر۔ لکھ رہا ہے شیعہ عالم عیسیٰ اربلی کہ سنی کتاب سے روایت لی گئی ہے۔ وہ ہے کیا روایت؟ کہ سألتو ابا جعفر محمد بن علی، امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حلیت السیوف، تلواروں کے قبضے، جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے، کہ اس کو مزین کیا جائے یا نہیں کیا جائے، اس پہ نگینے، سونا، چاندی یہ وہ لگایا جائے یا نہ لگایا جائے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ قد حلا ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا، اپنی تلوار کو مزین کیا۔ اللہ اکبر۔ جی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ یہ ہے روایت۔ لیکن یاد رہے، پھر یاد رہے کہ یہ روایت شیعہ کتاب، شیعہ طریقے کی نہیں ہے۔ شیعہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنی سے لی ہے، تو سنی کی روایت شیعہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ علم مناظرہ کا قدیم صدیوں سے اصول ہے، یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ کتاب کی فہرست انڈیکس، اس میں جہاں کتابوں کے نام دیے ہیں شیعہ عالم نے کہ اس کتاب میں نے کن کن کتابوں سے مواد لیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ما ذکرہ شیخ ابو الفرج ابن الجوزی فی کتاب صفت الصفوہ،
یہ کتاب ابوالفرج ابن جوزی کی کتاب ہے، عبد الرحمن کی صفت الصفوہ، اس کا نام دیا ہے۔ یہ دوسرا ثبوت کہ یہ شیعہ کتاب کی روایت نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب کی ہے، یہ دوسرا ثبوت۔ آئیے جناب تیسرا دیکھیں، اسی کتاب کے جلد اول میں مقدمے میں، حد ہو گئی، مقدمے میں لکھ رہا ہے شیعہ عالم کہ میں نے اس کتاب میں سنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ یہ تیسرا ثبوت کہ شیعوں کی خالی روایتیں اس کتاب میں نہیں ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے علماء کا، اس پہ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں بتاؤں گا کہ کیوں ہوتا ہے۔ وہ لکھ رہا ہے شیعہ عالم کہ میں نے سنی کتابوں سے حوالے لیے ہیں۔ یہ دوسری جلد، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے مقدمے میں، اس میں لکھا ہے کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے روایات لی ہیں۔ اب یہ ہے وہ کتاب صفت الصفوہ جس سے وہ شیعہ کہہ رہا ہے کہ لی ہے میں نے عبد الرحمن ابن جوزی کی۔ وہ یہ کتاب ہے، دارالکتاب العربی، عبد الرحمن جمال الدین ابوالفرج ابن الجوزی، اس کے صفحہ نمبر 332 پہ یہ روایت عن عروہ بن عبداللہ سألت ابا جعفر محمد بن علی عن حلیۃ السیوف فقال لا بأس بہ۔ یہ ہے وہ روایت جو شیعہ عالم نے لی ہے، وہ یہ ہے سنی کتاب جس سے لی ہے وہ روایت، موجود ہے وہی روایت، یہ شیعہ کتاب کی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ غور کرتے، آگے پیچھے تھوڑا دیکھتے کتاب کو الٹ پلٹ کر کے، تو آپ یہ بات نہ کر کے کہ شیعوں کے امام نے صدیق کہا ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ یہ باتیں نہ کرتے تو ہمیں یہ باتیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے پھر تو ہمیں حق ہے نا۔ یہ ہے صفت الصفوہ، عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب۔ اب اس نے کہاں سے لی ہے؟ چونکہ یہ تو 597 میں مرا ہے، اہل سنت کا عالم، شیعہ عالم اس کے بھی بعد کا، تو یہ 597 والے عبد الرحمن ابن جوزی نے کہاں سے لی ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، الامام الحافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی الشافعی، شافعی مسلک کے 430 ہجری میں مرے ہیں جی۔ 12 جلدوں میں کتاب ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 216 ہے، روایت کا نمبر 3751 ہے، 3751۔ وہی روایت عن ابی عبداللہ الجوفی عن عروہ ابن عبداللہ قال سألت ابا جعفر محمد بن علی عن حلیۃ السیوف فقال لا بأس بہ قد حل ابو بکر الصدیق۔ اہل سنت کے کتاب کی روایت، یہ حافظ ابو نعیم اصفہانی اہل سنت کے امام محدث انہوں نے لکھی ہے، اس سے نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ سے اس سے لیا ہے، کشف الغمہ نے، عیسیٰ اربلی شیعہ عالم نے ان سے نقل کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شیعہ روایت نہیں ہے۔ اگر شیعوں کی ہوتی تو پھر ڈاکٹر صاحب کو حق تھا کہ ہم پہ احتجاج کرتے، ہمیں منوانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ شیعہ